جب اندر کا درد الفاظ بن کر شور مچانے لگے تو بولنا فرض ہو جاتا ہے۔ ہم کس ملک کے شہری ہیں؟ کیا ہم واقعی لاوارث قوم بن چکے ہیں جس کی نہ گھر میں عزت ہے، نہ باہر عزت ہے، نہ دنیا میں ہمیں کوئی بھی سننے والا نہیں ہے؟ ہر سال جب محرم اور سفر کا مہینہ آتا ہے تو لاکھوں پاکستانیوں کے دلوں میں ایک ہی تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ وہ عراق اور ایران میں جا کر زیارات کریں۔ لیکن بدقسمتی سے ہر سال زائرین کے لیے ایک نیا عذاب کھڑا ہو جاتا ہے۔ عراق نے پالیسی بنائی ہے کہ 50 سال سے کم عمر مرد اکیلا سفر نہیں کر سکتا یا وہ فیملی کے ساتھ سفر کر سکتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسی احمقانہ سفارتکاری ہے اور ناکام سفارتکاری ہے۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا ہوتا ہے چند لوگوں کی غلطی کی سزا آپ پورے ملک کے لاکھوں شہریوں کو دے دیں؟ اور ہماری حکومت نے اس پر کیا کی ہے؟ ہمیشہ کی طرح اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ چلیں ایک لمحے کے لیے مان بھی لیتے ہیں کہ عراق کا اعتراض ٹھیک ہے اور وہاں پہ لوگ جا کے ایکسٹرا سٹے کرتے ہیں یا انلیگل سٹے کرتے ہیں، تو ان سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا اس مسئلے کا حل صرف یہی ہے؟ دنیا بھر کی جو امیگریشن ہے وہ اس اوور سٹے یا انلیگل سٹے کے ساتھ نپٹنے کے لیے ایسا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں جو آپ لوگ اختیار کر رہے ہیں؟ اصل کام تو یہ کرنے چاہیے، جو ٹریول ایجنٹس ہیں ان پر سخت شرائط لگائے جائیں اور ان سے سیکیورٹی بانڈ لیے جائیں، اور جتنے بھی زائر ہیں ان کا ڈیٹا بیس آپ بناتے رہیں اور ساتھ میں ان کے ریٹرن ٹکٹ چیک کریں، ان کی ہوٹل کی بکنگ چیک کریں، اور جو زائر کا لیڈر ہوتا ہے، گروپ کا سالار ہوتا ہے، اس پہ ذمہ داری عائد کریں کہ آپ اتنے لوگ لے کے جا رہے ہیں اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اتنے ہی لوگوں کو لے کے واپس آئیں گے۔ لیکن نہیں، ہمارے پالیسی سازوں کو تو صرف اور صرف شارٹ کٹ کی عادت ہے۔ انہوں نے عراق کے سامنے پاکستان کا کیس لڑنے کی بجائے زائرین کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ پچھلے مہینے کروڑوں روپے کے عراق نے ویزے ایشو کیے اور کروڑوں روپے کی ٹکٹیں فروخت کی۔ جب ان کے ٹریول کا ٹائم آیا تو انہوں نے ان کے ویزے بلاک کر دیے کہ آپ تو 50 سال سے کم ہیں یا آپ تو سنگل ٹریول نہیں کر سکتے۔ یہ صرف ایک پالیسی نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا عوام کے ساتھ فراڈ ہے، اور اس فراڈ میں ہماری وزارت داخلہ برابر کی شریک ہے۔ باہر کی دنیا کو تو چھوڑیں، جو راستے ہماری ریاست کے اندر آتے ہیں، تفتان بارڈر میں بلوچستان کے راستے، وہ بھی ہمارے لیے محفوظ نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی جو زائرین کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، صحراؤں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، پہاڑوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور کانوائیاں بنائی جاتی ہیں، اور اب تو وہاں سے گزرنا بھی ناممکن ہے۔ آپ پوری دنیا کی، ایران کی، امریکہ کی سفارتکاری کر رہے ہیں اور ان کی صلح کروا رہی ہیں، آپ سے اپنے راستے تو محفوظ ہو نہیں رہے۔ اور جب انہیں آئینہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ کی پالیسیاں تو پاکستان کو لے کے یہ ہیں، تو یہ سفید جھوٹ بولنے سے بھی ذرا نہیں کتراتے۔ دبئی میں لاکھوں پاکستانیوں سے ان کے پیسے، ان کے ایسڈ سب کچھ چھین لیا گیا اور انہیں ڈیپورٹ کر دیا گیا، اور وہاں سے جو حالات اور جو تشدد کر کے پاکستانیوں کو بھیجا گیا اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ اور جب سوشل میڈیا پر ان کا ٹرائل شروع ہوا تو وزارت داخلہ نے آ کے کہا کہ ایسی تو کوئی بات ہوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اتنا سفید جھوٹ بولتے ہیں ہر بات پر کہ اللہ معاف کرے۔ اب تو وزارت داخلہ کی یہ پالیسی بن چکی ہے کہ عوام کا دفاع نہیں کرنا، اپنی نااہلی اور اپنی نالائقیوں کا دفاع کرنا اور اپنی ناکامیوں پر مٹی ڈالنا ان کی اصل پالیسی بن چکا ہے۔ ہم کب تک اس کھوکھلے سسٹم اور ان واہیات پالیسیوں کا بوجھ اٹھاتے رہیں گے؟ یہ صرف زائرین کی عزت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اگر چند کالی بھیڑیں پاکستان کا نام، ملک کا نام بدنام کرتی ہیں تو ان کو اور ان کے ایجنٹوں کو جیلوں میں ڈالو، زائرین کا راستہ تو مت روکو۔ خدارا ہماری وزارت داخلہ سے یہ درخواست ہے کہ اب جاگ جائیں، اٹھیں اور عراق کی حکومت سے برابری کی بنیاد پہ جا کے بات کریں اور اس پالیسی کو تبدیل کروائیں۔ قوم لاوارث ہو سکتی ہے لیکن ہم خاموش رہنے والا ہجوم نہیں بنیں گے۔ اور تمام دوست احباب جو اس مسائل سے جوجھ رہے ہیں، خدارا آواز اٹھائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان سوئے ہوئے لوگوں تک پہنچ جائے جنہوں نے وہاں پہ جا کے ہمارے حقوق کی بات کرنی ہے۔